آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 22ویں آیت۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے جو روح القدس نے آج ہمیں بخشا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے جو لفظ لکھا ہے بدن کا چراغ آنکھ ہے۔ ہم آنکھ کو پہلے دیکھیں گے کہ ہم سب جانتے ہیں جسمانی طور پر کہ ہم اپنی آنکھوں کے ذریعہ سے، اپنی آنکھوں کے وسیلہ سے دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے عزیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھنے کے ہی وسیلہ سے ہم بآسانی اگر ہم نے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہے یا جس جگہ پہ بیٹھنا ہے تو ہم بآسانی بغیر کسی رکاوٹ کے اور مشکل کے، ہم بغیر کسی ڈر اور خوف کے ہم آرام سے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ ہماری آنکھ ہے جو ہمارے پورے جسم کو ایک آرام بخشتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس چیز کو چیک کرنا چاہیں تو ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور آنکھیں بند کر کر چلنا چاہیں تو ہمارے اندر ایک ڈر اور خوف ہوگا کہ ہم کہیں ٹھوکر نہ کھا جائیں، ہمیں کوئی چیز نہ لگ جائے، ہمیں چوٹ نہ آ جائے، ہم گر نہ جائیں۔ اس کا مطلب ہے جو آنکھ ہے وہ آپ کو تسلی، روشنی جو ہے وہ آپ کو ایک تسلی دیتی ہے، آپ کو آرام دیتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے، اور ٹھوکروں سے بھی، چوٹ سے بھی، دکھ سے بھی بچاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آنکھ ہے وہ ہمارے پورے بدن میں ایک ایسا عضو ہے، ایسا حصہ ہے، ایسا پارٹ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، اور اس کے بغیر، آنکھوں کے بغیر ہمارا پورا بدن جو ہے وہ بالکل ہی ضائع ہے۔ اگر ہماری آنکھ نہ ہو تو ہم اپنے آنکھوں کے بغیر، اگر ہم اندھے ہوں اور ہمارے آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں تو ہمارا بدن کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ تو جو آنکھ ہے وہ ہمارے پورے بدن کو کام اچھے طریقے سے بغیر ڈر اور خوف کے کرواتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ جو ہے اس کا فنکشن کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ اگر ہم روشنی میں چل رہے ہیں تو ہماری جو روشنی ہے وہ جب ہماری آنکھ پر پڑتی ہے تو پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم اندھے نہیں، یہ دو باتیں غور سے سننی ہے۔ ہماری آنکھ درست ہے، ہماری آنکھ دیکھتی ہے، ہماری بینائی بالکل ٹھیک ہے، اور دن کے ٹائم ہم جب چلتے ہیں اور کمرے میں جب روشنی ہو تو ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باہر روشنی ہے جب وہ ہماری آنکھ پہ پڑتی ہے تو ہماری آنکھ کام کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آنکھ کا درست ہونا اور پلس باہر روشنی ہونا بھی لازمی ہے۔ اس کو ہم اور مزید اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ ہماری بینائی، ہماری سائٹ، ہماری آنکھیں بالکل درست ہیں، ہماری آنکھیں بالکل ٹھیک کام کرتی ہیں، لیکن رات ہو جائے یا کمرے میں اندھیرا ہو تو ہم جتنی مرضی آنکھیں کھول لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ اس روشنی کے بغیر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ میں اندھوں کی بات، نابینوں کی بات نہیں کری، میں یہ بات نہیں کری کہ ہماری آنکھیں چندھیا گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں۔ میں درست، صحیح آنکھوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں اتنی بات ہم نے سیکھ لی کہ آنکھ کا کیا کام ہے۔ بغیر روشنی کے آنکھ کام نہیں کرتی، اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لکھا ہے بدن کا چراغ آنکھ ہے۔ میں پہلے سے ہی بیان کر چکی ہوں کہ اگر ہماری آنکھ جو ہے وہ دیکھ نہیں پا رہی تو وہ پورا بدن ٹھوکریں کھائے گا اور ڈر اور خوف میں رہے گا۔ آگے لکھا ہے پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ یعنی اگر ہماری آنکھ ٹھیک کام کر رہی ہے، اس کو بینائی مل رہی ہے، وہ اس کی بینائی ٹھیک ہے، تو پورا جو بدن ہے
وہ آرام سے اپنی منزل تک پہنچے گا اور ہم جو ہے وہ بآسانی کام کر لیتے ہیں۔ ہم اس کو مزید خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سی روشنی اور کون سی آنکھ کی بات خداوند کر رہے ہیں۔ خداوند جہاں پر سکھانے کے لیے بدن کو ظاہر کر کے ہمیں روحانی طور پر یہاں پر سکھا رہے ہیں، جس کو خداوند آج چاہتے ہیں کہ ہم اس کو روحانی طور پر سیکھیں کہ یہ کون سی بنائی ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے اور ہمارے پاس کون سی روشنی ہونی چاہیے جو ہمیں روحانی طور پر جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکے۔ سب سے پہلے جو بدن کی بات کی جا رہی ہے اور آنکھ کی بات کی جا رہی ہے، خداوند ہمیشہ ہمیں روحانی تعلیم دیتے ہیں کیونکہ خدا روح ہے اور وہ چاہتے ہیں ہم روحانی طور پر ترقی کریں، ہماری روح تبدیل ہو، ہماری روح کے جو برے پھل ہیں وہ نکل کے اچھے خدا کی روح کے پھل ہمارے اندر پیدا ہوں۔ تو خداوند ہمیشہ روحانی ہی تعلیم دیتے ہیں، روحانی ہی باتیں کرتے ہیں اور روحانیت ہی کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ جسمانی۔ ادھر بھی خداوند نے کوئی جسم، بدن، جسمانی آنکھ کی بات سمجھا کر، جسمانی آنکھ اور جسمانی بدن کی بات سمجھا کر خداوند روحانی تعلیم ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ جو آنکھ ہے وہ روحانی آنکھیں ہیں، روح کی آنکھیں، اس میں ہمارا دل اور ذہن دونوں شامل ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارا روحانی دل اور روحانی ذہن کام کر بھی رہے ہیں، زندہ بھی ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں نا کہ آنکھ اگر درست ہے لیکن باہر اگر اندھیرا ہے تو آپ کی آنکھ پہ جب تک روشنی نہیں پڑے گی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر ہماری روح جو ہے وہ زندہ ہے، ہم زندوں کی زمین پر ہیں، ہماری روح زندہ ہے، ہم ابھی مردہ نہیں ہوئے، ہماری روح مردہ نہیں ہوئی اور ہم لوگ محسوس کر پاتے ہیں دل سے، ذہن سے، ہم سوچ پاتے ہیں، روحانی سوچ پاتے ہیں، روح ہماری زندہ ہمارے اندر ہے، تو کیا اس روحانی دل کو اور روحانی ذہن کو جو ہماری آنکھیں ہیں وہ محسوس کرتی ہیں؟ کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ اب یسوع مسیح اپنے آپ کو اس دنیا کا نور کہہ رہے ہیں۔ خداوند کو اس دنیا میں نور، آلریڈی جو جسمانی دنیا ہے وہ ہے اس کے لیے سورج اور چاند اور ستارے، لیکن دنیا سے یہاں پر مراد ہے انسان، انسانوں کا دل، انسانوں کا ذہن، انسانوں کی روح، انسانوں کا جسم۔ خداوند ہم انسانوں کے لیے نور ہیں، وہ دنیا کے لیے سورج بن کے روشنی نہیں دے رہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ دنیا کو روشنی دینے کے لیے جو ہے وہ سورج ہے، چاند ہے اور ستارے ہیں، لیکن جو روحانی طور پر خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں ہم انسانوں کے لیے میں نور بن کے آیا، میں تم انسانوں کو روشنی دیتا ہوں، نور دیتا ہوں جو تمہاری روح پہ پڑتا ہے۔ اب ہم نے پہلے سیکھا کہ جو آنکھ ہے جب اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو وہ آنکھ دیکھتی ہے تو ہی اس کو نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اب زندہ ہیں اور ابھی قبروں میں نہیں گئے، ہمارا وقت نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہماری روح زندہ ہے اور وہ محسوس کرتی ہے اور وہ جانتی ہے اور وہ سنتی ہے، اس کا دل بھی ہے، اس کی روح بھی ہے، وہ ذہن بھی ہے، وہ اپنے دل اور ذہن سے مطلب زندہ تو ہے، لیکن کیا وہ زندہ جیسے آنکھیں درست تو ہیں، کیا اس کا جو ہمارا جو دل ہے، روحانی دل ہے، ہمارا روحانی ذہن ہے، کیا وہ اس روشنی کو جب نہیں دیکھتا یا اس روشنی کے پاس نہیں جاتا یا وہ روشنی اس کے دل اور ذہن پہ نہیں پڑتی روحانی، تو اس کو نظر نہیں آتا؟ تو وہ روح جو ہے، اس کا دل اور روحانی سوچ
اور روح جو ہے وہ ٹھوکر کھائے گی۔ اب خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں نور ہوں، یسوع مسیح نور ہے۔ اگر ہم نے اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو جو زندہ خدا نے کیا اپنے دم کے وسیلہ سے، ہم اگر اس کو خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو یسوع کے پاس نہیں لے کے جاتے، یا یسوع کا جو نور ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتا، تو ہماری جو روح ہے، ہمارا جو دل ہے، ہمارا جو ذہن ہے، وہ ٹھوکر کھائے گا، ڈر خوف میں رہے گا، اور وہ روح اس زندہ روح اور زندہ دل، زندہ ذہن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی روح اندھیرے میں ہی رہے گی۔ جیسے ہم نابینا کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو زندگی ہے پوری کی پوری اندھیرے میں، اور وہ ٹھوکر ہی کھاتا ہے۔ اب یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے نور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو یا اس نور کو دیکھیں گے تو ہمارا جو دل ہے اور ہمارا جو ذہن ہے، اس کے اوپر یسوع مسیح کے نور کی کرنیں، روشنی جب پڑے گی تو اس دل کو اور اس کے ذہن کو صاف بدی اور نیکی میں فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہماری آنکھیں ٹھیک ہوں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر رکاوٹ ہے، کوئی چیز پڑی ہے، تو ہم سائڈ سے گزر جائیں گے۔ یعنی دو چیزوں میں فرق محسوس کرتے ہیں دیکھ کر، کہ یہاں پر چیز ہے، ہم یہاں سے گزر نہیں سکتے، ہم دوسری سائڈ سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی صحیح اور غلط کی پہچان کر کے ہم صحیح کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کھائی ہے یا سیدھی سڑک ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کھائی میں سے ہم دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور نظر نہ آنے کی وجوہات میں پہلے سے ہی بتا رہی ہوں کہ جب آپ کی آنکھیں تو درست ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر روشنی نہ پڑے تو آپ کو دکھے گا نہیں۔ تو جب دکھے گا نہیں تو ہم اندھیرے میں کیوں ٹھوکر کھا کے گر جاتے؟ کیونکہ باہر سے ہمیں روشنی نہیں مل رہی، اور وہ روشنی ہماری آنکھوں میں نہیں پڑتی، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹھوکر کھاتے ہیں اور گر جاتے۔ اسی طرح جب ہماری روح میں یسوع مسیح کے کلام، تعلیم، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کا نور ہماری روح پر نہیں پڑے گا تو ہماری روح کو کچھ نہیں نظر آئے گا، نہ نیکی نہ بدی، نہ وہ رستہ جو صحیح والا ہے، اور نہ ہم عقل مندی سے یہ سوچیں گے کہاں جانا ہے۔ یہ عقل مندی کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ اس کو دیکھتے ہو تو آپ کو دیکھنے سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ رستہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ہماری آنکھیں، اور ہماری آنکھوں سے مراد دل اور ذہن، ہماری روح کا، روحانی۔ اب دل جو ہے، اب یسوع مسیح کا جو نور ہے وہ ہم پر چمکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی، لیکن کیا ہم وہ روشنی، وہ نور اپنے پاس لے کے آ پا رہے ہیں، یا ہم اس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم اس نور کو اپنی زندگی میں، اس روشنی کو، ہم اس کو ایسے سیکھتے ہیں۔ جب ہم کمرے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جب اندھیرا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لائٹ کو خود سے آن کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے گھر میں بلب ہیں، یقیناً ہمارے گھر میں الیکٹریسٹی ہے، اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ خود بخود نہیں آن ہو جاتی، وہ خود بخود ہمارے ضرورت کے مطابق آن نہیں ہو جاتی۔ اس بجلی کو اور اس بلب کو ہمیں اپنے لیے خود آن کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنی انگلی سے اس کو آن کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم ایفرٹ کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم خود آن کرنے کی محنت کرتے، کام کرتے ہیں۔ اب ہم نے اس روشنی کو، جو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں روشنی ہوں تمہاری روح کی، تمہارے دل کی، تمہارے ذہن کی، وہ روشنی ہم پر کب پڑے گی؟ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جان دے دی۔ ہم سب کے گھر میں، جو کرسچن ہیں ان کے گھر بائبل مقدس ہیں، اور مطلب دنیا میں بھی جگہ جگہ پہ بائبل مقدس پرنٹ کی جا رہی ہے۔ اب یہ روشنی تو ہے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی تعلیم تو ہمارے پاس ہے، یسوع مسیح نے جان دے دی، یہ ہمارے پاس فضل، تو یہ راہ اور راستہ، یہ دروازہ تو ہمارے پاس ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم اپنی انگلی نہیں ہلا رہے. اپنی انگلی کا مطلب ہے ہم اپنا دل نہیں کھول رہے, ہم اپنا ذہن بند نہیں کر رہے. دل کھولنا اور ذہن بند کرنا. ذہن بند کریں گے تو ہمارے دل میں شک و شبہ نہیں آئے گا. دل نرم کریں گے تو ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کو بچوں کی مانند قبول کر لیں گے. اس کا مطلب ہے یہ ہو گیا ہمارا بٹن کے پاس انگلی لے جانا. یہ ہماری محنت ہوگی, یہ ہمارا کام ہو گیا. اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو لائٹ آن ہو جاتی ہے, تو یسوع مسیح کی روشنی ہماری روح پر پڑتی ہے. اور جب یسوع مسیح کی روشنی ہماری روح پر پڑتی ہے تو ہماری روح جو ہے وہ دیکھتی ہے, تو وہ سمجھتی ہے, ورنہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. بے شک خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے, خدا نے ہمیں زندہ کیا ہے, اپنا دم پھونکا ہے, اپنی قدرت جو ہے وہ ہمیں دی ہے تاکہ ہم زندہ ہوں. لیکن یہ دو چیزیں مل کے کام کرتی ہیں. ہمارا زندہ ہونا, میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ آنکھوں کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور باہر سے روشنی آنا بھی ضروری ہے. یہ دونوں کام مل کے ہمیں دکھائی دیا جاتا ہے. ہم تبھی دیکھ سکتے ہیں جب یہ دونوں کام ہوں. اگر ہماری آنکھیں درست ہیں ٹھیک ہے, لیکن روشنی نہیں پڑ رہی آنکھوں پر تو ہمیں نظر نہیں آئے گا. اسی طرح اگر ہم زندہ ہیں اس دنیا میں, ہماری روح زندہ خداوند نے کی ہے اپنے دم کے وسیلہ سے, لیکن اگر یسوع مسیح جو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نور ہوں, اگر وہ نور ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہماری روح جو ہے وہ تاریکی میں ہے. ہم اس کو خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں جہاں پر میں نے پہلے پڑھا تھا متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے, بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. درست کیا ہو؟ تیری آنکھ اگر صحیح کام کر رہی ہے کہ تو اپنی آنکھوں کو وہاں لے کے جا رہا ہے. اگر ہم اندھیرا کمرے میں رکھیں اور کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں میری آنکھیں تو درست ہیں اور میں چیز اٹھا لوں گی, تو ہم جگہ جگہ ٹھوکر کھاتے ہیں, کبھی گھٹنا لگتا ہے, کبھی پاؤں لگتا ہے, یا ہم گر جاتے ہیں. جہاں ہمیں چیزیں ڈھونڈنے میں وقت ہمارا ضائع آتا ہے اور جو ہم ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا کام درست, یہ ہمارا فنکشن ٹھیک نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ خدا نے ایسا فنکشن رکھا ہوا ہے کہ جب تک ہماری آنکھ میں روشنی نہیں پڑے گی ہم نہیں دیکھ سکیں گے. اسی لیے ہمیں عقل مندی سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم روشنی آن کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی آنکھوں کا بھرپور مکمل طور پر استعمال کر سکیں اور ہم اپنے کام کاج کو پورا کر سکیں. اب یہاں پر خداوند کیا کہہ رہے ہیں, اگر آنکھ درست ہے, اگر ہماری آنکھ یعنی روح, ہمارا دل اور ہمارا ذہن روحانی طور پر اگر وہ درست ہے, یعنی وہ درست کام کر رہا ہے, تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. کیونکہ جب ہم نابینا, اگر کوئی نابینا ہوگا تو اس کی ساری زندگی تاریکی میں ہے, وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. سمجھ لو وہ اپاہج ہے, کیونکہ اس کی آنکھیں اس کو کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتی, کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. وہ پھر بیٹھا رہے گا, وہ اپنے لیے کوئی کام نہیں کر سکے گا, اور اگر وہ کرنا چاہے گا تو تھوڑا بہت کرے گا, لیکن جگہ جگہ ٹھوکر کھائے گا. یعنی اس کا پورا بدن جو ہے وہ ناکارہ ہے. اور کس نے کیا؟ آنکھوں نے. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی قدرت کے ساتھ ہماری روح کو تو زندہ کیا, ٹھیک ہے, لیکن خدا کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ قدرت بتائی ہے, بیان کی ہے جسمانی طور پر کہ اس کے اوپر روشنی پڑنی چاہیے. ہمیں یہ بات خداوند نے بھی آ کر بتائی کہ تمہارا جو آنکھ ہے وہ درست کام کرے, کہ تمہاری جو روح ہے اس کے اوپر یسوع مسیح کی تعلیم کی روشنی اور یسوع مسیح پر ایمان کی روشنی, نور جو ہے وہ پڑنا چاہیے. اگر وہ پڑے گا تو دونوں چیزیں مل کر تمہاری روح کو جو ہے وہ روشن کرے گا. دونوں مل کے. اکیلا ہماری روح کا زندہ ہونا ہمیں روشن نہیں کرا, کیونکہ ہماری جو روح ہے وہ تاریکی میں ہے.
صرف خدا نے اس کو زندہ کیا ہے تاکہ ہم خدا کے نور کو یعنی یسوع مسیح کے نور کو اپنے اندر لیں اور اپنی روح کو دکھائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو دونوں چیزیں مل کے ہماری روح کے لیے روشنی پیدا یہ کرتی ہے کہ ہمیں صاف صاف بدی نیکی ایمان اور بے ایمانی میں فرق محسوس ہوتا ہے، اور ہم جب اس ایمان کو دل سے قبول کرتے ہیں اور ذہن بند کر کے باتیں نہیں سوچتے اور اپنا آپ یا جو ہمارے اندر بحث چل رہی ہے یا جو لوگوں کی باتیں اس پر دھیان نہیں دیتے، اور ایسی سوچوں سے جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، تو جب ہم مسیح یسوع کی روشنی کو اس طور پر اپنی روح پر پڑنے دیتے ہیں تو ہماری جو روح ہے وہ روشن ہو جائے گی، اور وہ پھر روح جو ہے وہ ٹھوکر نہیں کھائے گی۔ ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں 23ویں آیت میں، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا، پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ اگر ہمارے اندر تاریکی ہے، اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تو تاریکی ہے، ہمیں کچھ نہیں نظر آئے گا۔ اگر ہم بھی اپنی روح پہ روشنی نہیں پڑنے دیں گے، یعنی یسوع جو نور ہے اس نور کو نہیں پڑنے دیں گے، تو اسی طرح جس طرح سے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں اور ہم تاریکی محسوس کرتے ہیں، اندھیرا محسوس کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہماری جو روح ہے جب اس کے اوپر نور یعنی یسوع مسیح نہیں آئیں گے تو ہماری روح جو ہے اسی طرح تاریکی ہے، کیونکہ وہ درست کام نہیں کر رہی۔ ہم نے خداوند نے جو دنیا بنائی ہے اس میں ہر چیز روحانی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے آ کے جسمانی تمثیلوں سے ہمیں روحانی تعلیم دی ہے تاکہ ہم بآسانی اس کو سمجھ سکیں۔ آج خداوند نے اس کلام میں سے ہمیں بتایا کہ جس طرح سے تم اپنی آنکھوں کو اس دنیا میں استعمال کرتے ہو اور نور اور روشنی لے کر اپنے آپ کو ٹھوکروں سے، تکلیفوں سے، کھائیوں سے، مصیبتوں سے اور سب سے بڑھ کر ڈر اور خوف سے بچا لیتے ہو، کیونکہ اگر ہم اندھے ہیں اور ہم سڑک پہ نکل جائیں تو کوئی گاڑی ٹکرا کے ہمیں چلی جائے گی اور ہم مر جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہماری بنائی نہیں ہے اور اس بنائی پر ہم بنائی ہے بھی اور آنکھیں بند کر کے سڑک پہ جائیں گے تب بھی مریں گے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی روح میں یسوع کا نور نہیں آنے دیں گے تو ہماری روح جو ہے وہ تاریکی کی وجہ سے موت میں ہی جائے گی، کیونکہ ہم نے جان بوجھ کر، خدا نے تو ہماری روح کو زندہ کیا ہے، خدا نے تو اس میں اپنا دم پھونک کے ہماری روح کو زندہ کیا ہوا ہے کہ وہ کام کرے گی، وہ محسوس کرے گی، وہ دل سے قبول کرے گی، اس میں محبت بھی ڈالی ہے، اس میں حکمت بھی ڈالی ہے۔ لیکن اگر ہم جان بوجھ کے اپنی آنکھیں بند کر کے سڑک پہ چلے جاتے ہیں تو ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح آج اگر ہم خدا کے کلام کو سن کے سمجھ کے اپنی روح پر یسوع کا نور نہیں آنے دیتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے اپنی روح کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اپنے دل اور ذہن کو کام نہیں کرنے دے رہے، ہم نے خود سے اس کو مردہ بنایا ہوا ہے، ہم اس کو کام کرنے نہیں دے رہے۔ کام وہ کب کرے گی؟ جب لائٹ آن ہوگی۔ ہماری آنکھوں کے جو مسلز ہیں وہ تبھی کام کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کی پتلی تبھی کام کرتی ہے جب اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ سو رہے ہیں اور ہماری آنکھیں بند ہیں تو ہمارے مسلز ریلیکس کرتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر ہم بھی خداوند یسوع مسیح کا نور، خدا یسوع مسیح کو جو نور ہے اپنے اندر نہیں آنے دیں گے، تعلیم کو، کلام کو اندر نہیں آنے دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روح کے ساتھ کام نہیں کریں، ہم اپنی روح کو ریلیکس کر کے مطلب جیسے ہم سوئے ہیں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے اور وہ ہماری روح کام نہیں کرے گی، حالانکہ خدا نے ہماری روح کے اندر کام کرنے کی قدرت شروع ہی میں ڈال دی ہے، اپنے دم کو ہمارے اندر بخش دیا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ جب نور پڑے گا تو کام کرتی آنکھیں، روشنی پڑتی تو مسلز کام کرتے اور پھر اس کو نظر آتا ہے، پھر وہ جا کے برین کو جو ہے وہ میسیج دیتی ہے اور پھر ہمیں نظر آتا ہے۔
تو اگر ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ کام نہیں لیں گے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اگر آج ہم خدا کے کلام کے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے کہ ہم اپنی روح کو کھولیں گے، نور کے پاس لے کے جائیں گے، تو ہمارے جیسے مسلس کام کرتے ہیں اسی طرح ہماری روح بھی، اس کا دل بھی اور اس روح کا ذہن بھی کام کرے گا، اور جب وہ کام کرے گا تو ہمیں اس نور کی وجہ سے جو یسوع مسیح ہے، ہماری روح صاف صاف گناہ کو دیکھے گی، نیکی کو دیکھے گی، بے ایمانی کو پہچان پائیں گے اور ایمان کو پہچان پائیں گے، اور پھر ہم اس راہ پہ جائیں گے جہاں پر ہم نہ مریں۔ لیکن اگر ہم اس روح کو کام میں نہیں لاتے تو لکھا ہوا ہے اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو، اگر ہمارے اندر ہم کام نہیں کریں تو ہماری وہ جو خدا نے ہمیں برکت دی ہوئی ہے، زندہ کیا اپنے دم سے، اگر ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے تو وہ پھر تاریکی میں بدل جائے گی، تو وہ تاریکی ہے۔ تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی؟ ہم سب جانتے کہ جب تاریکی ہو تو کیسے کیسے نقصان ہوتے ہیں، موت بھی ہمارے آگے کھڑی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم آج اپنی روح کو منع کریں گے اور جہاں پر نور ہے وہاں نہیں جائیں گے، چرچز میں نور ہے جب کلام سنا جاتا ہے، آپ کا جب پاسٹر آپ کو کلام سناتا ہے تو نور ہے، وہ آپ کو یسوع مسیح دیتے ہیں۔ بائبل مقدس کھولتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح نور ملتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کا نام سنتے ہیں تو ہمیں نور ملتا ہے، جب ہم صلیب کے پاس آتے ہیں اپنے گناہوں سمیت تو ہمیں نور ملتا ہے۔ تو اگر ہم نے اس نور کو نہ لیا تو وہ تاریکی، کیونکہ جو روح ہے وہ کام نہیں کرے گی تو جو تاریکی ہے وہ ہماری قائم رہے گی۔ تو ہم نے اپنی تاریکی کو یسوع مسیح کے نور کے وسیلہ سے بدل کر روشن کر دینا ہے تاکہ ہم لوگ موت میں نہ جائیں، کیونکہ اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو ہمیں موت ہی ملتی ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہالےلویا۔